بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، دولت کی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دولت کی تسبیح ہے، اور اس وظیفے سے آپ کی مالی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے سے رزق کی جتنی بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ رزق کی ہو، مال کی ہو، دولت کی ہو، اولاد کی ہو، رشتوں کی ہو، اور کسی بھی کوئی بھی پریشانی ہو، گھر بھی نہیں بنا، گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جاب نہیں ملی، جاب کی کوشش کر رہے ہیں، تو معزز سامعین کرام یہ وظیفہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب بھی جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اور اس کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے، اور اس کی جو سارے حالات تھے وہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے مقدر کے بند ستارے وہ چمک اٹھے ہیں، اور اس کا نصیب چمک اٹھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب چمک اٹھے، آپ کا مقدر چمک اٹھے، مقدر کے بند تالے کھل جائیں، تو نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح جس نے بھی پڑھی، غیب سے اگر لاکھوں کی ضرورت ہے تو کروڑوں ملیں گے، اور کروڑوں کی ضرورت ہے تو اربوں ملیں گے، غیب سے 100 کروڑ اس کو مل جائے گا۔ یہ منہ سے کہنے کی بات ہے، یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر کامل یقین، کامل بھروسے، کامل اعتماد کے ساتھ اگر اس عمل کو کیا جائے تو 100 کروڑ کیا ہیں، 100 لاکھ کیا ہیں، یہ تو یہاں کروڑوں ملیں گے، کروڑوں کے بجائے اربوں ملیں گے۔ صرف پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں معزز سامعین کرام، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں نے جو ہے اپنی مشکل کو حل کیا ہے، جس عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی تکلیف دور ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیف دور ہو تو جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے معزز سامعین کرام کچھ شرائط بیان کر رہا ہوں۔ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کو شروع کریں، جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں، جب بھی کوئی نیک کام شروع کریں، تو آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کرنے سے بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، تو اس لیے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد جب آپ صدقہ کر لیں گے، صدقے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ رقم دیں، بلکہ جتنی آپ کی توفیق ہے وہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ چڑیوں کے آگے چھت پہ کچھ نہ کچھ ڈال دینا ہے۔ جو ہی آپ چڑیوں کے آگے ڈال دیں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز میرا رب جو پرندوں کو کھلاتا ہے، جو پرندوں کی ساری ضروریات پورا کرتا ہے، وہ آپ کی بھی ضروریات کو پورا کرے گا۔ نمبر 3، تنہائی کے اندر اکیلے میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور نمبر 4، پورے یقین، بھروسے، اعتماد کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جو آدمی یقین، بھروسے، اعتماد کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن میں کوئی اچھا سا کمنٹ کر کے جائیے گا۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے مصلی پہ ہی، اور ایک تسبیح کرنی ہے، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ 3 بار تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 بار تعوذ پڑھنے کے بعد 3 ہی بار بسم اللہ پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام 3 ہی بار
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اگر آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد، یہ سورت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 313 مرتبہ. اور یا حی یا قیوم، یہ بھی 313 مرتبہ. دونوں علادہ علادہ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ علادہ 313 مرتبہ، پھر یا حی یا قیوم 313 مرتبہ، پھر یا رزاق یہ 33 مرتبہ، پھر درود پاک پڑھنا ہے 33 مرتبہ، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور استغفار کرنا ہے 33 مرتبہ. استغفار کرنا ہے 33 مرتبہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا. جگہ کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں. 7 دن لگاتار کریں، ناغہ نہیں کرنا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے سب کے ذریعے سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا.